السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہادی الی سبیل الرشاد ویہدی من یشاء الی طریق السداد ویضل من یشاء الی طریق الغی والفساد والصلاة والسلام علی رسولہ الناصح الصادق الانبیاء والامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عن سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اعظام، جمیلہ بازار کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جب بھی یہاں آتا ہوں تو خوش ہو کر جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آج جب میں آیا تو یہاں سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کانوں میں جا رہی تھی، اور جب تھوڑا آگے بڑھا تو لاٹھی کھیلنے، گانا بجنے اور بے پردہ عورتوں کے ہجوم سے سامنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ جمیلہ اور بازار، جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہاں کے نوجوان، یہاں کے علماء کرام، یہاں کے معزز افراد اپنے علاقے کو اور اپنے گاؤں کو ایک مضبوط قسم کے معاشرتی بندھن میں باندھ کر رکھتے ہیں، اور بغیر کسی مبالغہ کے میں یہ بات اپنے گاؤں کے عیدگاہ میں بھی اور اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گاؤں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ذرا جمیلہ بازار کے مسلمانوں سے سبق لیجیے۔ وہ کس قدر اپنے آپ کو علماء کرام سے جوڑ کر رکھتے ہیں اور ان کی باتوں سے سرے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ایک طرف تو قاتلین عثمان اور قاتلین حسین کا حساب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر خوشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو، آپ کی ماں کا انتقال ہو، اور گھر والا، پڑوس کا رہنے والا آپ کے گھر آ کر ڈھول بجائے، گانا بجائے، آپ کے گھر بریانی پکا کر لائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے باپ کے مرنے کے غم میں شریک ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے باپ کے مرنے کی خوشی منا رہا ہے۔ سوچئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا زمانہ چل رہا ہے، 9 محرم الحرام کا دن ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے۔ اسی مناسبت سے شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد جمیلہ بازار کے نوجوانوں نے رکھا ہے، کیا ہے۔ اس موقع پر اگر چند نوجوان اپنے من کے مطابق فیصلہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ان نوجوان کے ماں کو، میں کہنا چاہتا ہوں ان نوجوان کے باپ کو کہ آپ گدھا پکڑیے ان نوجوانوں کا، اپنے بیٹوں کا ہاتھ پکڑیے اور کہیے کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو میں بڑا خوش ہوا تھا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جب تو نے بولنا سیکھا تھا تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ اللہ نے تجھے قوت گویائی دی ہے، لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم جوان ہوئے ہو تو حضرت فاطمہ کے اس بیٹے کی شہادت پر ڈھول بجا رہے ہو اور گانا بجا رہے ہو، جس بیٹا کے ہونٹ کو رسول اللہ نے چوسا تھا اور جس بیٹا کو کاندھے پر بیٹھا کر خطبہ دیا تھا۔ تجھے مسلمان کہنے کا حق نہیں پہنچتا اور تمہارے ماتھے پر اسلامیت کا جھومر لٹکانے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف قسموں کے بیانات سنتے ہیں، شیعہ سے تعلق رکھنے والے علماء کا بیان سنتے ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا بیان سنتے ہیں، اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء کا بیان سنتے ہیں، دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا بیان سنتے ہیں، اور مکمل طور پر
کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اگر اس بھرے مجمع میں سوال کر دوں کہ ذرا بتلاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت سننے کے لیے، اور ان پر جو ظلم اٹھایا گیا تھا اس ظلم کے کچھ حصہ سے آشنا ہونے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بتلاؤ تو ذرا صحیح کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ تو شاید کہ کوئی بتلا پائے، شاید کہ کوئی بتلا پائے کہ آخر کیا سیاست اس زمانے میں چل رہی تھی، کس نے نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا، کس کی سیاست پیچھے سے کام کر رہی تھی کہ نبی کو گزرے ہوئے 50 سال نہیں ہوئے اور نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا اور کربلا کے میدان کو سرخ کر دیا، اور ایسا لگا کہ کائنات کا نظام تھم گیا ہو اور سورج نے اپنی نورانیت کو ختم کر دیا ہو اور چاند نے اپنی چمک گوا دی ہو۔ آخر اس ہولناک واقعہ کی وجہ کیا تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی بشارت دی تھی کہ میرا یہ نواسا جنت کا سردار ہے۔ حضرت حسین کے ہونٹ کو چوسا تھا، سجدہ کی حالت میں اپنے کاندھے پر بیٹھایا تھا اور کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میدان محشر میں میرا سامنا نہیں کر سکتا، میری شفاعت اسے نہیں مل سکتی۔ اتنی بشارت سننے کے باوجود صرف 50 سال نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا، تو میں آپ کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، مختصراً بتلا دیتا ہوں، لیکن جس سلیقگی کے ساتھ اور جس تہذیب و متانت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسی تہذیب و متانت کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات ہر تاریخ پڑھنے والا، تاریخ سے تعلق رکھنے والا ہر طالب علم اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہے اسلام کا پھریرا لہراتا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے کسی یہودی کی، کسی منافق کی، کسی عیسائی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسلام کے خلاف سازش کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے، عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تنے تنہا 4000 مسجدیں تعمیر کروائی تھی، تنے تنہا 900 جامع مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، اللہ کے رسول نے دین کی دعوت دی اور چند لوگ اسلام سے آشنا ہوئے اور اسلام کو قبول کیا تو چھپ چھپ کر اسلام پر عمل کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے بھاری چٹان رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ عمار ابن یاسر کو چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا تھا اور دھواں داخل کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑیاں پھینک دی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے بہن کا وہ جملہ کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، تم سمجھتے ہو کہ میں ڈر جاؤں گی، تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تمہارے رگ میں اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میرے رگ میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میں تمہارے تلوار سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ یہ ایٹم بم کی طرح جملہ تھا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر سے نکلتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور عمر فاروق یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دے؟ کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا کہ آج مسلمان کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیں گے؟ چند مسلمان جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے خانہ کعبہ میں گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ نماز پڑھنے سے روک سکیں۔
عمر فاروق جب تک موجود رہے اسلام کا پھوڑیرا لہرا رہا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق کی حکومت قائم تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق کی حکومت قائم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں محافظ تھے۔ شاعر نے کہا تھا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ سب سے پہلے محکمہ ڈاک حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تھا۔ بیت المال کے وظیفہ دینے کے سسٹم کو مضبوط کیا تھا۔ محکمہ ڈاک، محکمہ سڑک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کم نہیں ہوتا ہے۔ آدھی دنیا کا حکمراں کہلاتے تھے، آدھی دنیا کا حکمراں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ آدھی دنیا کے حکمراں تھے۔ جب آپ ان کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ آدھی دنیا کے حکمراں تھے۔ جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کفر کے دربار میں اس کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا تو آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آدھی دنیا کے حکمراں تھے۔ لیکن جب آپ یہ پڑھیں گے کہ سرہانہ اینٹ کا سرہانہ لے کر سو جاتا تھا، جب آپ اس کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہا تھا تو غلام کو اونٹ پر سوار کر رکھا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے، جب آپ ان کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ جو لباس پہنتے تھے 22 سے زیادہ پیوند اس میں لگے ہوئے تھے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ ببھرتے موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دوا تھا۔ وہ برف پر سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وجود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وجود واقعتاً اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کا پھوڑیرا دنیا کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک لہرا جائے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شمال و جنوب تک قال اللہ اور قال رسول کی آواز گونجنے لگے گی۔ لیکن اس کائنات کو بنانے والا خدا ایک الگ تقدیر لکھ رہا تھا، ایک الگ تقدیر لکھ رہا تھا۔ وہ تقدیر کیا تھی؟ وہ تھی کہ 26-27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے، لوگوں کو جگاتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ لوگوں چلو فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آواز پر لوگ اٹھ رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش امام پر کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ صف لگا لیتے ہیں، اقامت کہی جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور طٰہٰ کی پہلی رکوع طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ٹھیک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابو لولو فیروز نام کا ایک مجوسی آدمی اپنے جیب میں خنجر رکھ کر کھڑا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے فراق میں ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رکوع کے تکمیل پر پہنچتے ہیں وہ اپنے جیب سے خنجر نکالتا ہے، حضرت عمر فاروق کی پشت پر 3 بار وار کرتا ہے، بہت ہی مہلک وار تھا، خون کے فوارے عمر فاروق کے بدن سے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے کہ منافق مجوسی ابو لولو فیروز کا حملہ ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حملہ آور
خنجر سے وار کر کے بھاگنا شروع کرتا ہے، خنجر سے وار کر کے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی بھاگتا ہے کہ صف لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام بنیان مرصوص کی طرح ایک دوسرے سے جڑ کر صف میں کھڑے ہیں۔ قاتل کو، حملہ آور کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا ہے، وہ راستہ بنانے کے دھن میں اندھا دھن خنجر کا استعمال کرتا ہے۔ 13 صحابہ کرام کو خنجر سے گھائل کرتا ہے، جس میں 7 صحابہ کرام اس دن شہادت حاصل کرتے ہیں، بقیہ وہ گھائل ہوتے ہیں۔ پھر بھی وہ صف کو چیرتا ہوا باہر کی طرف نکلتا ہے۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، اس کی رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر سے خون لگے ہوئے خنجر کے ساتھ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، اس وضو کرنے والے صحابی نے اپنی چادر اس شخص پر پھینکا تاکہ کسی طرح سے وہ لپٹ جائے، گر پڑے۔ وہ گر پڑا، اس نے آ کر اسے دبوچ لیا۔ جب ابو لولو فیروز کو یہ احساس ہوا کہ اب میں بچ نہیں سکتا تو اس نے وہ خنجر اپنے پیٹ میں مار لیا اور خودکشی کر لیا۔ حضرت عمر فاروق جب سورج طلوع ہونے کا وقت آیا، حضرت عمر فاروق کو ہوش آیا۔ یہ کون عمر فاروق ہیں؟ وہ عمر فاروق ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عمر، اولاد مرتی ہے ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ مرتے ہیں اولاد روتی ہے، لیکن اے عمر، جس دن تو اس دنیا سے جائے گا، خدا کی قسم محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ وہ اسلام کے رونے کا سبب قرار دیے جانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے۔ ہوش آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، ہوش آتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ کے پیٹ کی آنتیں پھٹ گئی ہیں، دودھ ڈالا جاتا ہے، دودھ نکل جاتا ہے، کوئی غذا ڈالی جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، آپ شاید بچ نہ پائیں، آپ خلیفہ کا انتخاب کر دیجئے۔ 6 رکنی ٹیم عمر فاروق فوراً بناتے ہیں۔ ان 6 رکنی ٹیم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ سنیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے، اب عمر فاروق نہیں ہے۔ عمر فاروق جس سے یہودی ڈرتا تھا، جس سے عیسائی ڈرتا تھا، جس سے منافق ڈرتا تھا، وہ عمر فاروق اب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سنیے، اسلام سے سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچا ہے؟ اسلام سے سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچا ہے؟ عیسائیوں کو نہیں پہنچا ہے زیادہ نقصان، کفار مکہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسلام سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا یہود مدینہ کو، یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی قوم مدینہ کی سیاست پر مکمل طور پر قابض تھی۔ یہود کے 3 بڑے بڑے خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع۔ یہ 3 بڑے خاندان سیاست کی ڈیل ڈول میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے اور بڑی اونچی قدامت رکھتے تھے۔ ان تینوں خاندان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر پھینک دیا تھا، یہود کو سیاست سے اکھاڑ دیا تھا اور اس کے دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہود کو بڑا غصہ تھا کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچا ہے، اسلام کو نقصان کیسے پہنچا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی، کون اس کے پیچھے ہے؟ میں پیچھے کی کارستانی میں بتلا رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہود کو سب سے زیادہ نقصان اسلام سے پہنچا ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ اسلام کو میں نقصان پہنچاؤں، اسلام مذہب کو میں ملیہ میٹ کر دوں، مذہب اسلام کو میں ختم کر دوں۔ عمر فاروق جب تک موجود تھے تب تک تو کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو سازش کر سکے، لیکن اب عمر فاروق اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ بنے ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم مزاج خلیفہ تھے، صوفی تھے، نرم مزاج تھے، ہر ایک کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، زیادہ 6-5 جاننے والے نہیں تھے۔ یہودیوں نے سوچا یہی موقع ہے کہ بادشاہ بہت نرم مزاج ہیں، خلیفہ بہت نرم ہیں، ہم اسلام کی بیخ پوری کر سکتے ہیں، اسلام کا استحصال کر سکتے ہیں، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی، 12 سال میں حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضرت
عثمان نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. حضرت عثمان ابن عفان نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. افغانستان خراسان تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. 6 سال تو بہت اچھا گزرا. حضرت عثمان کا 6 سال تو بڑا اچھا گزرا. اس کے بعد ایک ولن داخل ہوتا ہے اسلام میں. ایک ڈاکو، ایک ولن داخل ہوتا ہے. وہ ولن کون ہے؟ عبداللہ بن سبا بن سلول. یمن کا رہنے والا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، صنعاء شہر کا. وہ اسلام لاتا ہے. یہودی تھا، وہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مسلمانوں کو اکھاڑنا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے پرکھوں کو اسلام نے اور مسلمانوں نے اکھاڑ دیا تھا. وہ اسلام قبول کرتا ہے، مدینہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اندر سے مسلمانوں کے ذہن میں زہر بھرنا شروع کرتا ہے. زہر بھرنا شروع کرتا ہے. کیا ذہن بھرا؟ ذہن کیا بھرا؟ پہلا ذہن خراب یہ کیا کہ دیکھو تمہارے جو خلیفہ ہیں عثمان، یہ عثمان اپنے لوگوں کو گورنر بنا رہے ہیں، سرکاری نوکری اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، سیاست میں اپنے خاندان والوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. گویا کہ پریوار واد کا الزام لگایا، اقربا پروری کا الزام لگایا. شروع میں تو لوگوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب بار بار ٹارچر کیا گیا، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، تو مسلمانوں کے ذہن میں اثر کرنا شروع ہوا. مسلمانوں کا ذہن متاثر ہونا شروع ہوا کہ واقعتاً عثمان ابن عفان اپنوں کو نوکری دے رہے ہیں، عثمان ابن عفان اپنے خاندان والوں کو سیاست میں داخل کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا تھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سنیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8 صوبے تھے. اگر آپ سننا چاہتے تو سنیے، 8 صوبے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8 صوبے تھے. بائیں طرف مدینہ کے بائیں طرف مکہ، مدینہ، یمن اور بحرین، یہ 4 صوبے تھے. یہ 4 صوبے بہت ہی پرامن تھے. اتنے پرامن تھے یہ چاروں صوبے کہ ایک بھی اسلامی چھاؤنی وہاں قائم نہیں ہوئی تھی. مکہ، مدینہ، یمن اور بحرین میں ایک بھی اسلامی چھاؤنی قائم نہیں تھی. اور دائیں طرف 4 صوبے تھے، کوفہ، بصرہ، شام اور مصر. یہ چاروں صوبے بارڈر پر قائم تھے. ان چاروں صوبوں کے چاروں طرف کافروں کی حکومت تھی، غیر مسلموں کی حکومت تھی. اس لیے ان چاروں صوبوں میں فوجی چھاونی قائم کی گئی تھی. یہ 8 صوبے تھے. 8 صوبے میں 8 گورنر مقرر کیے گئے. حضرت عثمان ابن عفان کے طرف سے 8 صوبے میں 8 گورنر مقرر کیے گئے. ان 8 گورنر میں سے 6 گورنر حضرت عثمان کے خاندان سے نہیں تھے. یہ 6 گورنر حضرت عثمان کے خاندان سے نہیں تھے. صرف 2 گورنر حضرت عثمان کے خاندان سے تھے. ایک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک کوفہ میں ولید بن عقبہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے. صرف 2 گورنر حضرت عثمان ابن عفان کے خاندان سے ہیں. لیکن یہ عبداللہ بن سبا یہودی جو اسلام کا چولا پہن کر، مسلمان کا روپ دھار کر مدینہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور مسلمانوں کا ذہن خراب کر رہا تھا، اس نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ عثمان ابن عفان اپنے لوگوں کو حکومت میں شامل کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو گورنری دے رہے ہیں، لہٰذا عثمان کو خلافت پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو خلافت سے ہٹانا چاہیے. یہ عبداللہ بن سبا بن سلول مدینہ میں یہ بات لوگوں سے کہی، مکہ میں یہ بات لوگوں سے کہی، بصرہ میں بھی یہی بات لوگوں سے کہی، مصر میں بھی یہی بات جا کر لوگوں سے کہی، یمن میں بھی یہی کہا، بحرین میں بھی یہی کہا. جب حضرت عثمان ابن عفان کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو خلیفہ کے خلاف، میرے خلاف سازش کر رہا ہے، تو حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے پولیس کے ذریعے، پولیس کمشنر کے ذریعے اس کو گرفتار کروایا اور اپنے پاس بلوایا اور عبداللہ بن سبا سے کہا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ تم فتنہ پھیلا رہے ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہمارے 8 صوبوں
مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہو، وہ قسم کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ وقت امیر المومنین مجھ پر یہ جھوٹا الزام ہے، اے کاش اس وقت عمر فاروق ہوتے، ایک تلوار کا وار کام تمام کر دیتی، اے کاش عمر فاروق ہوتے، اتنے درے لگتے کہ 2 مہینہ تک بیٹھنا اسے نصیب نہیں ہوتا۔ اسے نصیب ہوا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی سادہ طبیعت کے تھے، انتہائی شریف طبع تھے، نرم مزاج تھے۔ عبداللہ بن سبا کو چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں۔ موقع مل گیا، اس نے اور زیادہ لوگوں میں وہم پھیلانا شروع کیا۔ پھر دیکھا کہ صرف وہم پھیلانے سے کام نہیں چل رہا ہے، تو کوفہ کے جو گورنر تھے ولید ابن عقبہ، لوگوں کو کہا کہ تم ولید ابن عقبہ کو بدلنے کے بارے میں عثمان ابن عفان سے کہو کہ اس گورنر کو چینج کیجئے، یہ گورنر ایسا ہے جو ہم پر ظلم کرتا ہے، گورنر کو چینج کر دیجئے۔ عبداللہ بن سبا نے چند لوگوں کی ٹیم بنائی اور مدینہ بھیج دیا۔ اگر آپ حضرت حسین کی شہادت سننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت عثمان کے بارے میں اچھا سے سمجھ لیجئے، کیونکہ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ہنگامہ بازی چل رہی تھی، یہ افواہ بازی چل رہی تھی، لوگوں کے ذہن خراب، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا تھا، لیکن بات بن نہیں رہی تھی، بات بن نہیں پا رہی تھی۔ اچانک عبداللہ بن سبا بن سلول نے کوفہ کے چند لوگوں کو اور بصرہ کے چند لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم مدینہ جاؤ اور مدینہ جا کر کہو کہ کوفہ کے گورنر کو چینج کر دیا جائے۔ کوفہ کا جو گورنر جو حضرت عثمان کے خاندان کا ہے اور اپنے رشتہ دار کو گورنر بنا رکھا ہے، یہ ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم لوگوں کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کو بدل دیا جائے۔ ان لوگوں کی سازش یہ تھی کہ گورنر اور آواز اٹھائیں گے کہ دیکھو ظالم گورنر کو مسلمانوں کے سر پر بیٹھا دیا ہے، اور عثمان ابن عفان اپنے رشتہ دار کو بچا رہے ہیں اور گورنر تبدیل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، حضرت عثمان کو کہا کہ آپ گورنر چینج کیجئے، تو حضرت عثمان نے علی کو بلوایا، طلحہ کو بلوایا، زبیر کو بلوایا رضی اللہ عنہم، ان تمام لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گورنر چینج کر دیجئے۔ حضرت عثمان نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو وہاں کا گورنر بنا دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ صبح میں جاؤ ان کو لے کر اور وہاں کے گورنر کو معزول کر دینا، کہہ دینا کہ تم کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب نئے گورنر محمد بن ابو بکر ہے۔ ظاہر بات نہیں بنی، ان لوگوں نے سوچا تھا کہ گورنر چینج نہیں کریں گے تو ہم اور آواز اٹھائیں گے، یہ تو گورنر چینج کر دیا۔ اب عثمان ابن عفان کے بارے میں کیا کہوں، رات میں ایک خطرناک سازش ان لوگوں نے کی، ان منحوسوں نے رات میں خطرناک سازش کی۔ کیا سازش ہوئی؟ عثمان ابن عفان کے غلام کو خرید لیا، پیسہ کے سامنے تو بڑے بڑے کے ایمان بک جاتے ہیں اور بڑے بڑے صوفیوں کے تسبیح کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں اور تسبیح کے دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ پیسوں کے سامنے کس کی گردنیں نہیں جھکتی۔ حضرت عثمان ابن عفان کے غلام کو خرید لیا، کہا دیکھو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، تم جو مانگو گے وہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے حضرت عثمان کا مہر چاہیے جو وہ دستاویز پر لگاتے ہیں، مجھے وہ کاغذ چاہیے جس پر وہ سرکاری فرمان لکھتے ہیں، اور مجھے وہ گھوڑا چاہیے جس پر حضرت عثمان سوار ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت عثمان کا گھوڑا چاہیے، سرکاری کاغذ چاہیے اور سرکاری دستاویز پر لگانے والا مہر چاہیے۔ غلام وہ تینوں چیزیں پار کر لیا، چورا لیا، حضرت عثمان کے گھوڑا کھول لیا، سرکاری کاغذ لے لیا اور حضرت عثمان جو مہر لگاتے تھے وہ مہر لے لیا۔ رات میں ان لوگوں نے عثمان کی طرف سے ایک خط لکھ دیا، عثمان کی طرف سے خط لکھ دیا گورنر کو کہ محمد بن ابو بکر گورنر بن کر جا رہا ہے، تم اسے قتل کر دینا۔ محمد بن ابو بکر گورنر بن کر جا رہا ہے، میں نے مجبوری میں اس کو گورنر بنایا ہے، تم اسے قتل کر دینا۔ کتنی خوفناک سازش تیار کی گئی تھی، حضرت عثمان کی طرف سے تحریر تیار کر دی گئی تھی، سرکاری مہر لگا دی گئی تھی، سرکاری دستاویز پر
یہ کام ہوا تھا اور اس غلام سے کہا کہ جب صبح میں ہم لوگ روانہ ہوں گے تو تم بھی پیچھے پیچھے رہنا, کسی جگہ ہم تمہیں گرفتار کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو, تب تم بتلانا کہ میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں, میں تمہارا خط چھینوں گا, محمد بن ابو بکر کو دکھلاؤں گا, محمد بن ابو بکر آگ ببولا ہو جائے گا اور پھر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہی ہوا, غلام صبح میں روانہ ہوا, عبداللہ بن سبا کے بھیجے ہوئے لوگ آگے آگے تھے, محمد بن ابو بکر جسے نیا گورنر بنایا گیا تھا وہ بھی ساتھ تھے. ایک جگہ پر یہ غلام ان لوگوں سے جا کر مل گیا, ان لوگوں نے گرفتار کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, کہا کہ میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں, کہا کہ گورنر تو ہمارے یہ ہیں, تم وہاں کیسے جا رہے ہو, دکھلاؤ تو خط کون سا ہے. خط دکھلایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دو. نوجوان صحابی ہے محمد بن ابو بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, غصے کا کیا حال ہوا ہوگا, اس کے دماغی حیجان کی کیا کیفیت رہی ہوگی, اس کی ذہنی حالت کتنی خراب ہوئی ہوگی. فوراً وہاں سے واپس آتے ہیں, حضرت علی سے مدینہ میں ملاقات کرتے ہیں اور حضرت عثمان کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں بولنے لگتے ہیں غصے کی حالت میں. یہ بوڑھا ہو گیا لیکن خلافت کی ہوس نہیں گئی, میں تو آج ان سے سمجھ لوں گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو, میں حضرت عثمان سے تحقیق کر لیتا ہوں. حضرت عثمان کے پاس محمد بن ابو بکر کو لے کر پہنچتے ہیں. حضرت عثمان سے حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہ مہر آپ کا ہے, کہا کہ ہاں مہر تو میرا ہے. سرکاری کاغذ آپ کا ہے, کہا کہ ہاں میرا ہے. یہ گھوڑا آپ کا ہے, کہا کہ ہاں میرا ہے. یہ غلام آپ کا ہے, کہا کہ ہاں میرا ہے. تو کیا آپ نے یہ تحریر لکھی ہے کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دینا؟ حضرت عثمان خدا کی قسم کھاتے ہیں, ایک صوفی جی ہیں, نرم مزاج ہیں, سادہ طبیعت رکھتے ہیں, زیادہ 6-5 نہیں جانتے ہیں, آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں, عمر کے اس پڑاؤ میں پہنچے ہوئے ہیں جب ہونٹ بھی کانپنے لگتا ہے, جب چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں, جب ہاتھ میں لرزش طاری ہو جاتی ہے, لرزہ طاری ہو جاتا ہے, وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے, لڑکھڑاتی زبان سے, آنکھوں ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتے ہیں نہیں میں نے یہ تحریر نہیں لکھی ہے. محمد بن ابو بکر آگے بڑھتے ہیں, حضرت عثمان کی داڑھی پکڑتے ہیں اور کہتے ہو بڈھے تجھے خلافت کی ہوس نہیں گئی, ایک قبرستان میں لٹک گیا اور تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں خلافت پر قائم رہوں گا. رکا ہوا آنسو ڈھلک جاتا ہے, رخسار مبارک کو بھگا دیتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں بیٹا بھتیجا اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو کیا تیری اتنی ہمت ہوتی کہ اس کی موجودگی میں تم میری داڑھی پکڑ لیتا. محمد بن ابو بکر کانپنے لگتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی بم نے کوئی اثر اندازی کا کام کیا ہو, پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہی وہ موقع ہے کہ دوبارہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے سامنے نہیں جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ کے ویڈیو میں کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں محمد بن ابو بکر بھی تھے, یہ جھوٹ ہے, یہ افواہ ہے اور یہ تاریخ سے ناعلمی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں محمد بن ابو بکر تھے, خدا کی قسم تاریخ کے کسی معتبر ذرائع سے اور آثار صحابہ کے کسی معتبر روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ محمد بن ابو بکر قاتلین عثمان میں شامل تھے, نہیں ہوتی. یہاں پر تو بات ختم ہو گئی, لیکن عبداللہ بن سبا جو اسلام کی بیعت پوری کرنا چاہتا تھا, اس نے 8 اسٹیٹ میں یہ ہوا اڑائی کہ عثمان ابو بکر کے بیٹے کو قتل کرنا چاہ رہا تھا. گورنر کے نام خط لکھ چکا تھا, لہذا کوچ کرو مدینہ کی طرف, او بصرہ والو, او کوفہ والو, او یمن والو, او بحرین والو, او شام والو, او مصر والو, چلو مدینہ کی طرف. مدینہ میں دھرنا دے دو, مدینہ میں عثمان کی خلافت کو ہٹا دو, اس کے تختہ پلٹ دو, وہ خلافت پہ رہنے کا اہل نہیں ہے. بصرہ سے لوگ, مکہ کے, بصرہ کے, مصر کے, یمن کے, بحرین کے لوگ ذی قاعدہ سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں. کیوں؟ یا تو عثمان کو قتل کر دیں گے یا ان کو خلافت سے ہٹا دیں گے, یا تو عثمان کو قتل کر دیں گے یا خلافت سے ہٹا دیں گے. اور حالت یہ ہے کہ مدینہ میں صرف 17 صحابہ ہیں, صرف 17 صحابہ مدینہ میں ہیں, بقیہ سارے صحابہ حج کرنے کے لیے مکہ آ چکے ہیں. کوئی بڑے بڑے صحابہ اکرام
مکہ میں ہیں, مدینہ میں صرف 17 صحابہ اکرام ہیں. پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا, محاصرہ کر لیا, آنکھوں سے آنسو آتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جب تاریخ میں یہ بات لکھی ملتی ہے کہ 30 دن تک, مکمل 1 مہینہ تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پانی جانے کا راستہ بند کر دیا گیا, پانی نہیں دیا گیا. یہ وہ عثمان ابن عفان ہیں جس نے مدینہ میں 20 کنویں کھدوائے تھے لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے. لیکن ان کم بختوں نے, یہودیوں کے ان ٹولوں نے اور یہود کے ان نالائقوں نے حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. مدینہ میں صحابہ کرام بہت تھوڑے تعداد میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت پر کھڑا کر دیا. حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا, حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا. لیکن کب تک ان نالائقوں نے حضرت عثمان کے گھر کو کروس کیا, اندر پہنچے. حضرت عثمان ابن عفان تلاوت کر رہے تھے, حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا, حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا. جس وقت انہیں شہید کیا گیا, قرآن تلاوت کر رہے تھے اور پہلے پارے کا آخری صفحہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ان کی زبان پر جاری تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کے اوراق پر حضرت عثمان کے خون کے دھبے اور حضرت عثمان کا خون گرا. ترکی کے استنبول کے کتب خانہ میں اور لائبریری میں وہ قرآن بھی آج موجود ہے جو قرآن حضرت عثمان ابن عفان تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ورق پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا. اب آئیے حضرت حسین کے پاس. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا. اب حضرت علی جب خلیفہ بنے تو حالت کیا تھی, مدینہ بھرا ہوا ہے باہر کے لوگوں سے, یہودی ٹولوں سے. اب حضرت عثمان کے ایک خاص رشتہ دار تھے حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے. انہوں نے حضرت علی سے کہا, اے علی, اگر آپ حضرت عثمان کے قاتلین کو چن چن کر قتل نہیں کریں گے, قصاص نہیں لیں گے, تو یہ لوگ جری ہو جائیں گے اور بھی دیگر لوگوں کو قتل کرنا شروع کریں گے. یہ لوگ جری ہو جائیں گے, لہٰذا ان سے قصاص لیجئے, ان کو قتل کر دیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی قاتل بچنا نہیں چاہیے, کوئی سازش چھپنا نہیں چاہیے, کسی سازشی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اور مدینہ سے کسی بھی فتنہ پرور کو جانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. حضرت علی خلیفہ تھے, مطالبہ کر رہا ہے امیر معاویہ کہ آپ خلیفہ بن چکے ہیں, جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ان تمام لوگوں سے بدلہ لیجئے. اور حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ میں بدلہ لوں گا, جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا, لیکن تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے. ابھی مدینہ باہر کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, ابھی مدینہ سبائیوں سے بھرا ہوا ہے, باغیوں سے بھرا ہوا ہے, بلوائیوں سے بھرا ہوا ہے. میں سب سے پہلے مدینہ کو باہر کر دوں, مدینہ کو پاک کر دوں, بلوائیوں کو باہر کر دوں, تو پھر میں ان تمام سے قصاص لوں گا. حضرت امیر معاویہ اڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ قصاص نہیں لیجئے گا تو میں آپ سے بیعت نہیں کروں گا. حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانا. پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی. کیا بتلاؤں, میں اسکپ کر رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں, کیا بتلاؤں. 2 جنگیں ہوئی ہیں, دونوں کے درمیان جنگ جمل, صرف ایک دن یہ جنگ ہوئی ہے, جنگ جمل. 13,000 بڑے بڑے صحابہ اکرام آپس کے تلواروں اور تیروں سے, آپس کے نیزوں اور بھالوں سے مر گئے. 13,000 صحابہ اکرام جنگ جمل میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جنگ صفین ہوئی, 2 مہینہ تک یہ جنگ چلی ہے اور 73,000 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے. 73,000 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے ہیں. جنگ جمل میں 13,000, جنگ صفین میں 73,000. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جنگ نہروان ہوا. جنگ نہروان میں 4,000 مسلمان شہید ہوئے. گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں 1 لاکھ مسلمان آپس کی لڑائی سے اور آپس کے جھگڑے سے شہادت کے مقام کو پہنچتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہتے ہیں. پھر حضرت امیر معاویہ حضرت حسن سے کہتے ہیں کہ بیٹا اب صلح کر لو. حضرت حسن صلح کر لیتے
دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ 41 ہجری ہے۔ اب میں حضرت حسین پر آتا ہوں۔ یہ 41 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ 41 ہجری میں امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوئی اور پھر اسلام کی شان و شوکت کی شروعات ہوئی۔ آذربائیجان، آرمینیا، ازبکستان، تاجکستان، قزقستان کا ایریا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اور قسطنطین جسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف فوج کشی کی تھی اور وہاں قسطنطین کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اور جس جنگ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس جنگ کو جیتے گا، جتنے لوگ اس میں شامل رہیں گے سب بخش دیے جائیں گے، حضرت امیر معاویہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا تھا۔ لیکن جب 51 ہجری ہوئی، 41 ہجری میں صلح ہوئی حضرت حسن سے، 10 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کو ایک بزرگ صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ اے معاویہ، آپ دیکھ چکے ہیں کہ 5 سال تک مسلمان لڑتے رہے تھے، آپ کے بعد کون امیر بنیں گے؟ آپ کے بعد کون امیر بنیں گے؟ امیر بنائیے کسی کو، اپنی موجودگی میں کسی کو مضبوط کر دیجئے، کسی کو امیر بنا دیجئے۔ تو امیر معاویہ نے پوچھا کن کو بناؤ؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو بنائیے نا، یزید کو بنائیے۔ حضرت امیر معاویہ سنتشت نہیں تھی، مطمئن نہیں تھے یزید کو بنانے پر، لیکن جب بار بار اصرار ہوا چند لوگوں کی طرف سے کہ یزید کو بنائیے تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بنا دیا۔ یہاں پر میں اگر 2 جملہ نہ بولوں تو بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ فیس بک پر ویڈیو سنتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کیا بکا جاتا ہے اور کیا کیا بولا جاتا ہے اس سے آپ واقف ہیں اور آپ کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے صالح ہیں اور ایک بزرگ صحابی ہیں، ماہر سیاستداں ہیں، ایک 40 سال 20 سال گورنر اور تقریباً 10 سال سے وہ پوری اسلامی سلطنت کے امیر ہیں۔ اتنے ماہر سیاستداں یزید کو کیوں امیر بنا رہے ہیں؟ سنیے، یزید کو امیر بنانے کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ کسی بھی حکومت کی پشت پر کوئی نہ کوئی عصبیت ہونی چاہیے۔ جب تک عصبیت نہ ہو تب تک حکومت نہیں چلتی ہے۔ جس ملک میں جس پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کی پشت پر کچھ نہ کچھ عصبیت ہے، چاہے راشٹرواد کی عصبیت ہو، چاہے مسلمان ہونے کی عصبیت ہو، چاہے ملت و مذہب کی عصبیت ہو، عصبیت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اے امیر معاویہ، اب دینی عصبیت باقی نہیں ہے لوگوں میں کہ دین کی وجہ سے جمع ہو سکیں، ہاں قومی عصبیت باقی ہے۔ اب وہ سلیقے سے حکومت کر سکتا ہے جو خاندانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو، جو خاندانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو اس کی حکومت کو سب تسلیم کرے گا۔ ابھی بنو امیہ یعنی آپ کا خاندان بہت مضبوط ہے، آپ اپنے بیٹے یزید کو امیر بنا دیجئے، سب کے سب اس کو امیر تسلیم کر لیں گے۔ یزید کو بنا دیا، ولی عہد بنا دیا اور مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، مصر، بصرہ، شام، جتنے بھی صوبے تھے ان تمام صوبہ میں رہنے والے مسلمانوں نے یزید کو امیر تسلیم کر لیا۔ کہا کہاں یزید ہمارے امیر ہیں، یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا سوائے 5 صحابہ کے۔ 5 صحابہ نے کہا کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں مانوں گا۔ نام یاد رکھیے 5 صحابہ کا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں عبداللہ ہی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت علی کے بیٹے حسین، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ۔ یہ 5 نے کہا کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں مانوں گا، یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس کے نماز روزے ٹھیک نہیں ہیں، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو یہ 5 کو چھوڑ دو، میں تو زندہ ہوں نا، ابھی تو مجھے امیر مانا ہے نا، میرے مرنے کے بعد جو ہوگا سو ہوگا۔
61 हिजरी में 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया की वफात होती है। सुनिए, 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया की वफात होती है, 10 साल में आगे बढ़ गया, अभी 51 पढ़ते 10 साल आगे बढ़ गए। हजरत अमीर मुआविया की वफात होती है तो यजीद अमीर बन गया, यजीद अमीर बना। अब यजीद को अपनी खिलाफत लेनी थी 80-9, अपनी बैत लेनी थी, क्योंकि अमीर मुआविया ने तो वली अहद की बैत ली थी। अब ये खलीफा बना, ये अमीर बना, तो अब अपने लिए बैत लेनी थी। इन्होंने 8 सूबों के गवर्नर को खत लिखा कि मेरे लिए बैत लो, मेरे लिए बैत लो। तमाम लोगों ने बैत कर ली यजीद के लिए, लेकिन 4 सहाबा ने कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा। अभी तो 5 सहाबा थे। तो अब्दुल रहमान बिन अबू बकर का इंतकाल हो चुका था इन 10 सालों में। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर का इंतकाल हो गया था। बल्कि 4 सहाबा थे। कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन इब्न अली। इन चारों ने कहा कि नहीं, मैं यजीद को खलीफा नहीं मानूंगा। फिर अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि चलो, जब अब खलीफा बन ही गया है तो मैं बैत कर लेता हूं। इन दोनों ने बैत कर लिया। अब बचे कौन? बचे सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन इब्न अली। मदीना में ये दोनों थे। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा। सुनिए, हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वालों, लाठी खेल लेना, ताजिया निकाल लेना, ढोल ताशा बजा लेना, गाने पे थिरक लेना और लड़कियों को देखकर नजरें चुरा लेना और नजरें दिखा देना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि आपके चलने फिरने में, खाने पीने में, बोलने चालने में, उठने बैठने में हुसैनियत नजर आए, ये है हुसैनियत। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मदीना में है, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी मदीना में है। यजीद मदीना के गवर्नर को खत लिखता है, मदीना के गवर्नर को खत लिखता है कि दोनों को बुलवाओ और मेरे लिए बैत लो। वलीद बिन उतबा ने रात के वक्त एक शख्स को भेजा कि दोनों को बुला कर लाओ। ये दोनों मस्जिद में थे, मस्जिद नबवी में दोनों थे। उसने कहा कि वलीद बिन उतबा बुला रहे हैं, वलीद बिन उतबा बुला रहे हैं। दोनों का माथा ठनका कि रात का वक्त है, रात का वक्त है, वलीद बिन उतबा गवर्नर क्यों मुझे बुला रहे हैं? हजरत हुसैन इब्न अली ने कहा, रे लगता है कि मुआविया इंतकाल कर चुके हैं और मुझसे ये बैत लेना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे अंधेरी रात में बुला रहे हैं। मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मैं चंद नौजवानों को लेकर गवर्नर हाउस जाता हूँ, मैं नौजवानों को गेट पर खड़ा कर दूंगा, मैं अकेले अंदर जाऊंगा और वलीद बिन उतबा गवर्नर से बात करूंगा। हजरत हुसैन बिन अली अकेले चंद नौजवानों को लेकर गए और नौजवानों से कहा कि तुम लोग गेट पर मौजूद रहो, मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। अगर मुझे एहसास होगा कि मुझे इमदाद की जरूरत है तो मैं आवाज दूंगा, तुम लोग गेट क्रॉस करके मेरे पास पहुंच जाना। जब हजरत हुसैन अंदर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा था कि सुबह में आऊंगा। अकेले हजरत हुसैन को जाना पड़ा वलीद बिन उतबा के पास। उससे पहले वाला गवर्नर मरवान बिन हकम भी मौजूद था। हजरत हुसैन का माथा ठनका कि मरवान बिन हकम वलीद बिन उतबा की लड़ाई रहती थी, आज ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं? हजरत हुसैन ने पूछा कि मुझे बुलाने का मकसद क्या है? तो गवर्नर ने यजीद का खत दिखलाया, कहा कि ये खत है और आपसे बैत लेनी है यजीद के लिए। हजरत हुसैन ने बहुत ही ज़हानत के साथ उस वक्त जवाब दिया कि मैं चूंकि एक सियासी घराने से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए अंधेरी रात में मेरा बैत लेना मुफीद नहीं है। आप सुबह होने दीजिए, मदीना के तमाम लोगों को आप जमा कर लीजिएगा और उस वक्त यजीद का खत पढ़कर सुनाइएगा, जो होगा देख लिया जाएगा। वलीद बिन उतबा ने कहा कि ठीक है, आप जाइए। जब हुसैन निकल रहे थे तब मरवान बिन हकम ने, जो वहां बैठा था, उसने वलीद बिन उतबा से कहा, वलीद कत्ल कर दो हुसैन को, कत्ल कर दो, तेरे हाथ से निकल रहा है, कत्ल कर दो। हजरत हुसैन ने यह बात सुनी, मरवान को डांटा भी, डपटा भी और बाहर निकल आए। रात गुजारनी थी किसी तरह से, क्योंकि सुबह में मदीना के सारे लोगों को जमा करता और बैत के लिए कहता और उसके बाद कत्ल भी हो सकते थे। हजरत हुसैन ने अपने सारे घर वालों को इकट्ठा किया। अंधेरी रात में मदीना के शहर का बाशिंदा, नबी का नवासा, चोर की तरह, नबी का नवासा, एक बेबस आदमी की तरह अपनी अहलिया को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मदीना से अंधेरी रात में निकल जाता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी अंधेरी रात में निकल गए। कहां निकले? मक्का निकल गए।
کہ مکہ میں بھی تو یزید ہی کی حکومت ہے, یزید ہی کا وہاں گورنر ہے, لیکن وہاں حرم ہے, اور حرم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا, کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. میں مکہ جاؤں گا اور حرم میں گھس جاؤں گا, اور حرم میں گھس کر بیٹھ جاؤں گا, میری جان بچ جائے گی. یہ 27 رجب کو حضرت حسین عبداللہ بن زبیر مدینہ سے نکلتے ہیں, اندھیری رات میں مکہ پہنچتے ہیں. ادھر جب یزید کو پتا چلا کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں لی, تو اس نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا. کہا تم بہت نالائق ہو, تم کو میں نے حکم دیا, تمہارے پاس پولیس کی پوری ٹیم, تمہارے پاس جاسوس کی پوری ٹیم, ساری خفیہ ایجنسی تمہارے قبضے میں, اس کے باوجود تم 2 آدمی سے بیعت نہیں لے سکے, میں تمہیں گورنر سے ہٹاتا ہوں. ولید بن عتبہ کو گورنر سے ہٹایا اور اس کی جگہ پر عمرو بن سعید اشتق کو مدینہ کا گورنر بنا دیا. یہ بہت ہی ظالم تھا, بڑا ہی جابر تھا. اس نے اپنی ایک پولیس ٹیم تشکیل دی, SIT اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, باضابطہ ایک ٹیم تشکیل دی, اور کہا کہ ان دونوں کو گرفتار کرو مکہ جا کر, کیونکہ مکہ میں بھی تو یزید ہی کی حکومت تھی, مکہ میں بھی تو یزیدی ہی گورنر تھا. کہا کہ تم مدینہ سے جاؤ, میں مکہ کے گورنر کو خط لکھتا ہوں, دونوں مل کر ان دونوں کو گرفتار کرو. لیکن جب مدینہ سے ایک پولیس کی ٹیم مکہ پہنچی اور عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے ٹیم آئی ہے, تو مکہ کے چند نوجوانوں کو تیار کیا اور ان کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا. مکہ سے باہر آ کر ان نوجوانوں نے بہادری دکھلائی, مقابلہ کیا اور ان لوگوں کو بھگا دیا مدینہ کی طرف. پھر ہمت نہیں ہوئی ان لوگوں کو مدینہ آنے کی, مکہ آنے کی. اب ادھر سے یہ جو میں 8 صوبے کہہ رہا ہوں, میں وقت بچانے کے لیے حضرت علی کے زمانوں کو میں نے اسکیپ کر دیا تھا. میں نے جو 8 صوبے کہا, 8 صوبے میں سے ایک صوبہ تھا کوفہ تھا. 8 صوبوں میں سے ایک صوبہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راجدھانی رہی تھی. حضرت علی نے اپنا دارالخلافت تبدیل کر لیا تھا, مدینہ سے مکہ میں اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی. کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خط بھیجا مکہ. جب کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ حسین مکہ آ گئے ہیں, تو کوفہ کے لوگوں نے حسین کو خط بھیجا مکہ کہ اے حسین, آپ کے باپ یہاں پر حکومت کرتے تھے, ہم لوگ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں, آپ کوفہ آ جائیے نا, مکہ سے کوفہ آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ مان لیں گے. اور کوفہ میں یہ کون لوگ تھے؟ وہ سبائی تھے, یہی عبداللہ بن سبا کے پروردہ تھے, عبداللہ بن سبا کے ٹولی کے لوگ تھے. یہ حسین بن علی کو بلا رہے تھے پھسلا کر کہ کسی طرح سے یہ کوفہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت حسین کے پاس کوفہ کے لوگوں نے 150 خط بھیجے کہ آپ کوفہ آئیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, یزید کو ہم لوگ خلیفہ نہیں مانتے ہیں, آپ کوفہ کو راجدھانی بنائیے اور کوفہ مکہ مدینہ پہ آپ حکومت کیجئے, یزید اپنا شام میں حکومت کرے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کوفہ جانا چاہیے. صحابہ کرام نے منع کیا, عبداللہ بن زبیر نے منع کیا, عبداللہ بن عباس نے منع کیا, اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے منع کیا اور کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے, کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں. لیکن حضرت حسین نے کہا کہ جب اتنی محبت کے ساتھ وہ لوگ بلا رہے ہیں تو جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکمل طور پر تیار ہو گئے کہ مجھے کوفہ جانا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ جائیے گا, لیکن جانے سے پہلے کسی ایک آدمی کو تحقیق کرنے کے لیے بھیج دیجئے کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں, کوفہ کے حالات کیسے ہیں, بھیج دیجئے. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے. اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کوفہ والے دل سے مجھے بلا رہے ہیں یا سازش کے تحت مجھے بلا رہے ہیں. جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور مختار ثقفی کے گھر میں مسلم بن عقیل
قیام کیے تو کوفہ کے لوگ اس گھر میں آ کر جمع ہوتے رہے اور حضرت حسین کے لیے بیعت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ حسین کو بلائیے، حسین کو بلائیے۔ 3 دن کے اندر 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے لیے، حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کیا، حضرت حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اب مسلم بن عقیل مطمئن کہ حالات سازگار، حسین کو خط لکھ دیا، حسین کو خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو خلیفہ بنانے کو تیار ہیں، آپ مکہ سے کوفہ آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ، بچے کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، خانوادہ نبوت کے ساتھ، خانوادہ رسالت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ادھر حالات بدل جاتے ہیں۔ یزید کو پتا چل گیا شام میں کہ ہمارا ایک صوبہ کوفہ حسینیوں کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے اور کوفہ کر پا رہا ہے، لہٰذا یزید نے وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو تبدیل کر دیا اور ایک بہت ہی بدماش اور ظالم اور جابر اور فتنہ پرور قسم کا گورنر ابن زیاد کو وہاں متعین کر دیا۔ ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ زبان کم چلتی تھی اور اس کی تلوار زیادہ چلتی تھی۔ وہ کوفہ پہنچا اور کوفہ پہنچا اور سب سے پہلے مسجد میں آیا اور خطبہ دیا تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کہا کہ جن جن لوگوں نے حسین کے لیے بیعت کیا ہے وہ سب بیعت کو فسخ کر دے، اور جو شخص حسین کی طرف سے تفتیش کے لیے آیا ہے جس گھر میں چھپا ہوا ہے اس گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ آ کر بتلا دے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور جس بے دردی سے مسلم بن عقیل کو قتل کیا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ مسلم بن عقیل کو اپنی جان جانے کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ اس بات کی تھی کہ حضرت حسین مکہ سے چل چکے ہیں، ان کو کون بتلائے کہ کوفہ مت آئیے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، کوفہ کا گورنر چینج ہو چکا ہے اور جن 18,000 آدمی نے آپ کے لیے بیعت کیا وہ بیعت توڑ چکا ہے، یہ کون بتلائے؟ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے، فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، ڈاک کا زمانہ نہیں ہے، تار کا زمانہ نہیں ہے، مواصلاتی نظام قائم نہیں ہے۔ حضرت حسین مکہ سے چل چکے ہیں، یا کوفہ میں مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا اور جن 18,000 آدمی نے حضرت حسین کے لیے بیعت کیا تھا ان تمام نے بیعت کو فسخ کر دیا۔ حضرت حسین بڑھ رہے ہیں بغیر کسی معلومات کے، آگے بڑھ رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے تھے، عمر بن سعد کو کمانڈر ان چیف بنایا اور کمانڈر ان چیف بنا کر 1,000 کا لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ حسین کو روکو، راستہ میں حسین کو روکو، اسے کوفہ نہیں آنے دینا ہے۔ عمر بن سعد نکلے 1,000 افراد کو لے کر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے تھے، ایک جگہ دونوں فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعد سے کہا اے عمر تم اسی سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہو نا جسے میرے نانا نے عشرہ مبشرہ میں داخل کیا تھا، میرے نانا نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی تھی، تم وہی سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہو نا جسے مختلف محاذ جنگ پر اسلامی کمانڈر ان چیف نے، اسلامی جنرلوں نے کمانڈر ان چیف بنایا تھا؟ کہا کہ ہاں میں اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا کہ تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں حیدر کرار کا جگر، میں حیدر کرار کا ٹکڑا ہوں، جگر کا ٹکڑا ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے نانا نے میرے ہونٹ کو چوسا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے نانا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ٹپکایا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے نانا نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر جمعہ کا خطبہ دیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نبوت سے سرفراز کردہ شخصیت نے سجدہ کی حالت میں اپنے کاندھے پر مجھے بیٹھایا تھا؟ عمر ابن سعد کپا رہے تھے جب حضرت حسین کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ بتلائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو میں کوفہ خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، 150 خطوط مجھ تک پہنچے ہیں کہ آپ کوفہ آئیے، میں کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ مجھے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی اجازت دے دیجیے، یا تو مجھے مکہ جانے دیجیے، حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے مکہ جانے دیجیے یا پھر مجھے گورنر کے
پاس لے چلیے، گورنر نہیں بلکہ یزید کے پاس لے چلیے، یزید کے پاس لے چلیے شام۔ میں یزید سے بات کروں گا، ارے تیرا یزید میرے پلے کا نہیں، تو کیا ہے؟ تو چپدی اور چپدی کا شوربا، تمہارا بادشاہ میرے پلے کا نہیں، تمہارے بادشاہ یزید کا نانا میرے نانا کے جیسا نہیں، یزید کی ماں میری ماں جیسی نہیں، یزید کا باپ میرے باپ جیسے نہیں، تو وہ میرے مقابلے کا نہیں ہے، تم کیا مجھ سے بات کرو گے؟ مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا پھر مجھے کسی بارڈر پر چھوڑ دو، کسی اسلامی بارڈر پر چھوڑ دو، میں نکل جاؤں گا کسی کافر کے ملک میں جانوں، کافر کا معاملہ جانے، میرا معاملہ جانے۔ عمر ابن سعد نے یہ 3 بات ابن زیاد کو بھیج دی کوفہ، کہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے 3 باتیں رکھی ہیں، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو تسلیم کر لیجئے، یا تو حسین کو مکہ جانے دیجئے، یا یزید کے پاس جانے دیجئے، یا کسی کافر کے ملک کی طرف جانے دیجئے، اپنا وہ کہیں نکل جائے گا۔ لیکن ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، شمر ذل جوشن۔ شمر ذل جوشن نے کہا، اے ابن زیاد، حسین کو ان 3 باتوں میں سے کسی بات کی اجازت مت دیجئے، آپ اسے قتل کر دیجئے، آپ اسے قتل کر دیجئے، 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کی اجازت مت دیجئے، سیدھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیجئے، بیعت کرنے پر مجبور کر دیجئے، آپ ہٹائیے عمر بن سعد کو، مجھے کمانڈر بنائیے، میں جاتا ہوں حسین کے مقابلے میں۔ ابن زیاد نے شمر ذل جوشن کو کمانڈر ان چیف بنایا، 3000 کا لشکر دیا، 1000 لشکر پہلے پہنچا ہوا ہے، 3000 کا لشکر اور دیا، یہ 4000 لشکر حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے۔ اس وقت تک 2 محرم الحرام ہے، اور حضرت حسین اس چٹیل میدان میں پہنچ چکے ہیں جسے کربلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ یزیدی فوج 4000 کی تعداد میں نہر پر قابض ہو چکی ہے، جدھر پانی آ رہا ہے پانی پر یہ قابض ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج پانی سے بہت دور ہے۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک کسی طرح سے پانی مل رہا ہے، تھوڑا پانی مل رہا ہے، لیکن 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بار بار مقابلہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یا تو یزید کی خلافت تسلیم کیجئے، یا یہاں کر مجھ سے مقابلہ کیجئے۔ حضرت حسین 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ 9 محرم الحرام آج ہی کی رات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسین کا بیٹا، حضرت حسین کا بھائی، حضرت حسین کا بھتیجا ایک ایک کر کے شہید ہوتا چلا جاتا ہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آخر موقع جب آیا کہ حضرت حسین کو یہ لگنے لگا کہ اب مجھے بھی آنا پڑے گا، حضرت حسین اپنے سر پر امامہ باندھے ہوئے ہیں، 54 سال کی عمر ہے، داڑھی مہندی میں رنگی ہوئی ہے، 54 سال کی عمر ہے، جمعہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، 61ویں ہجری ہے، اور 54 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لیتے ہیں اور یزیدی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ یزیدی فوج کو یہ لگ رہا تھا کہ حسین کا بیٹا ان کے سامنے میں قتل ہوا ہے، حسین کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہوگا، ان کو لگ رہا ہے کہ حسین کا بھائی شہید ہوا ہے، حضرت حسین ٹوٹ چکے ہوں گے، بکھر چکے ہوں گے۔ لیکن جب حضرت حسین کی تلوار نکلتی ہے اور یزیدی فوج کی گردن اڑانے لگتی ہے تو یزیدی فوج کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جدھر گھستے تھے یزیدی فوج تتر بتر ہو جاتی تھی، یزیدی فوج دائیں بائیں بھاگنے لگتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کو تہے تیگ کر رہے تھے، لیکن کب تک تنہ تنہا 33 نیزے کی زخم کھاتے ہیں اور 34 تلوار کی زخم کھاتے ہیں۔ یہ نواسہ رسول 33 زخم نیزے کے، اگر زبان پر خراش آ جائے تو کھانے میں نہیں بنتا، بولنے میں نہیں بنتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے، 33 زخم نیزے کے ہیں اور 34 زخم تلوار کے ہیں۔ حضرت حسین کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سر کو جدا کر دیا جاتا ہے دھر سے، ان کے لاش کا مسرا بنایا جاتا ہے، گھوڑے اس پر دوڑا دیے جاتے ہیں، اور ان کے سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس
پاس جب پہنچا، ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو ابن زیاد ان کے ہونٹ پر لاٹھی سے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھا نا حسین، میں نے تجھے قتل کر دیا نا، دیکھا نا حسین تو نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا، میں نے تجھے قتل کر دیا نا۔ وہاں پر ایک بوڑھے صحابی زید ابن ارقم ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے اور کہتا ہے او ابن زیاد، میں نے ان ہونٹوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا ہے، جن ہونٹوں پر تم اپنی لکڑی سے مار رہے ہو میں نے رسول اللہ کو چوستے دیکھا ہے، ہٹاؤ اپنی لکڑی۔ ابن زیاد کہتا ہے بڈھے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ جب حضرت حسین کا سر کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے یزید کے پاس، تو یزید کی بیوی کو جب پتا چلا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور اہل بیت کا قافلہ لٹا پٹا یزید کے دربار میں آیا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ حسین کی بیوی اپنے سر پر دوپٹہ ڈالنا بھول گئی، یزید کے پاس آئی اور یزید کو کہنے لگی کہ کیا قیامت برپا کر دی ہے تو نے، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا، نبی کے خاندان کو مٹا دیا، کیا قیامت برپا کر دی ہے تو نے۔ یزید کھڑا ہوتا ہے اور اپنی چادر بیوی کے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ میں معاملہ سنبھال لوں گا، لیکن یزید جھوٹ بول رہا تھا۔ یزید کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے حسین کو قتل کیا، اس کے حکم کے بغیر قتل کیا گیا ہے، یزید کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا، حضرت حسین کے قاتلین سے قصاص نہیں لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے چن چن کر کتوں کی موت اسے ماری جاتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی سزا دی جاتی کہ دنیا بھی یاد رکھتی، لیکن یزید نے ان تمام کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسین شہید ہو گئے، پھر بھی آج زندہ ہے، یزید زندہ رہا پھر بھی وہ مر چکا، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، کل 10 محرم ہے۔ میں جمیلہ بازار کے غیور مسلمانوں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین سے اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجئے اور حضرت حسین کے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ آپ قرآن کی تلاوت 2 پارہ 4 پارہ 10 پارہ جن سے جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھیے اور حضرت حسین کو ثواب پہنچائیے۔ آپ کے ثواب کی ضرورت حضرت حسین کو نہیں ہے، ہم اس لیے ایصال ثواب کریں گے تاکہ میرا شمار حسین کے مددگاروں میں ہو، کیونکہ ہمیں حسین کے نانا سے سفارش کروانی ہے، یزید کے نانا سے سفارش نہیں کروانی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لاٹھی کھیل کر، گانا سن کر، ڈھول بجا کر، ڈانس کر کے ہم حسینی بن جائیں گے، خدا کی قسم آپ یزیدی بن سکتے ہیں، آپ حسینی نہیں بن سکتے۔ میں ان ماں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لاڈلوں کو جسے آپ نے اپنی چھاتی کے راستے سے خون کو دودھ کی شکل میں آپ نے پلایا تھا، ان کا ہاتھ پکڑیے، گٹا پکڑیے، کہیے بیٹا میں تجھے لاٹھی نہیں کھیلنے دوں گا، میں تجھے ڈانس نہیں کرنے دوں گا، میں تجھے گانا نہیں بجانے دوں گا، کیونکہ یہ یزیدی فکر ہے، یہ حسینی فکر نہیں ہے۔ نبی کے نواسے کے نقش قدم پر چلو گے، میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہارا باپ ہوں، ورنہ تم ہمارے بیٹے اور ہماری اولاد نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ